بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم قوم سبا کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا کیسے اور کیوں شکار ہے۔ قوم سبا یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کے دوری کے فاصلے پر ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ ایک عرب قبیلہ تھا جو کہ اپنے مورث اعلیٰ سبا کے نام سے مشہور تھا۔ اس بستی کی فضا بہت دلکش اور وہاں کے باغات بہت خوبصورت اور میٹھے پھلوں والے تھے۔ قوم سبا کے پاس ہر طرح کی سہولیات زندگی میسر تھیں اور ہر طرح کی انہیں رزق کے حوالے سے فراوانی حاصل تھی۔ سہولیات زندگی میسر ہونے کی وجہ سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر اتر آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسائش زندگی اور سہولیات زندگی پر یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرتے اور اس کی ذات کا شکر بجا لاتے، لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یک کے بعد دیگر 13 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، جو انہیں رشد و ہدایت کی دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن اس قوم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ اس قوم کا ایک سردار حماد نامی شخص تھا، جس کا ایک بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے وقت اس حماد نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انکار کر دیا، کفر اختیار کیا اور لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو اس کی دعوت کو قبول کرتا اسے یہ چھوڑ دیتا، اور جو شخص اس کی دعوت کا انکار کرتا اسے یہ قتل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو دیکھ کر ان پر اس طرح سے عذاب نازل فرمایا کہ ملکہ بلقیس نے اس بستی کے قریب ہی کنارے پر 2 پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے دامن میں اوپر نیچے 3 تالاب بنا رکھے تھے، جس میں پانی سٹور ہوتا تھا، پانی سٹاک ہوتا تھا، اور سٹور شدہ پانی وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تالابوں کے بند میں ایک چوہے کے ذریعے سے اس بند کو توڑوایا۔ ایک چوہے نے تالابوں کے بند میں، جو کہ ان تالابوں کو کے پانی کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، باندھے گئے تھے، اس میں ایک سوراخ کیا، اور وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے ایک شگاف کی صورت اختیار کر گیا، اور اس طرح سے یہ پانی سیلاب کی صورت میں عذاب کے طور پر اس قوم پر اترا۔ اس قوم اور اس بستی میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی برباد ہو گئی، اور وہ باغات کہ جس میں خوبصورت پھل لگا کرتے تھے، میٹھے پھل لگا کرتے تھے، اور اس قدر پھل لگتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس کے نیچے ٹوکرا لے کر گزرتا ان پھلوں کے درختوں کے نیچے سے، تو ہاتھ لگائے بغیر ان پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا۔ لیکن جب یہ قوم عذاب کا شکار ہوئی
اور سیلاب میں مبتلا ہوئی تو اب ان خوبصورت باغات کی جگہ، ان میٹھے پھلوں والے درختوں کی جگہ، باغات کی جگہ خاردار جھاڑیاں اور جھاؤ اگا ہے، اور ان باغات کی جگہ انہیں 2 ایسے باغ دیے گئے، وہاں پیدا ہوئے کہ جن میں نہایت ہی کڑوے پھل تھے۔ یہ قوم پھلوں کو ترس گئی، جبکہ اس عذاب سے پہلے ان کے پاس ہر طرح کی آسائش زندگی موجود تھی، اور اس بستی کی فضا اس قدر صحت افزا تھی کہ لوگ وہاں آ کر رکتے، اور اس کی فضا، اس بستی کی خوبصورتی اور دلکشی کی تعریفیں اور ڈنکا دنیا میں بجتا تھا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ قوم آسائش زندگی، سہولیات زندگی میسر آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگی، اپنے رب کو بھلا بیٹھے۔ آج ہمارے پاس بھی ہر طرح کی سہولیات زندگی موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے، اور اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے کہ ہم اس واقعے اور دیگر ایسے جو قرآنی واقعات ہیں ان کو پڑھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری والی زندگی بسر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، جنوں اور انسانوں کو، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ شکر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔